اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، اور یہ آواز 1400 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں، اور یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ ہیں۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اذان کی ابتدا کب ہوئی، اذان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، روئے زمین پر اذان کے کلمات سب سے پہلے کس صحابی رسول نے ادا کیے، اور وہ کون سے صحابی رسول تھے جنہیں خواب میں اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اقرا وائس میں خوش آمدید۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو کلمات با آواز بلند ادا کیے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ 2 ہجری میں اذان شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوا کہ سب کو جماعت کی نماز کے لیے بلانے کی کوئی تدبیر کی جائے، لہٰذا اس سلسلے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ فرمایا اور مختلف تجویزیں پیش کی گئیں، جن میں سے ایک یہ رائے پیش ہوئی کہ نماز کے لیے ایک بہت اونچا جھنڈا لہرا دیا جایا کرے، جسے دیکھ کر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مسجد میں بلا لیا کریں اور اس طرح سب جمع ہو جایا کریں، لیکن یہ تجویز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئی۔ دوسری تجویز یہ پیش ہوئی کہ شبور بجا دیا جایا کرے، جو سین سے بنا ہوا بغل کی طرح کا ہوتا ہے، جسے یہودی بجا کر آپس میں اپنے گرجوں میں جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ رائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ تو یہودیوں کی چیز ہے۔ تیسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ 2 لکڑیاں رکھ لی جائیں جن کو نماز کے وقت ایک دوسری میں مارا جائے اور اس کی آواز سے سب جمع ہو جایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ تو عیسائیوں کی چیز ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی فکر میں تھے کہ کوئی بات طے ہو جائے، لیکن سب سے زیادہ فکر مند حضرت عبداللہ بن زید تھے۔ وہ مجلس برخاست ہونے پر مسجد میں ہی سو گئے اور ان کو اذان کے کلمات خواب میں سکھائے گئے۔ صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں کچھ سوتا اور کچھ جاگتا ہوا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا ہے جو 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اس نے قبلہ رو کھڑے ہو کر یہ الفاظ زور زور سے پکار کر پڑھ دیے۔ اس کے بعد انہوں نے اذان کے الفاظ کو پکار کر پڑھا اور اس کے تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر دوبارہ انہی الفاظ کو پڑھا اور قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کر دیا۔ مجھے اپنا یہ خواب خوب اچھی طرح یاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے گا اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں گے، ورنہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے یہ ماجرا سوتے میں نہیں بلکہ جاگتے میں دیکھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم کو اچھا خواب دکھایا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہ خواب حق ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو الفاظ تم کو خواب میں بتائے گئے بلال کو بتاتے جاؤ، وہ پکار کر کہتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ان کو اذان کے کلمات بتاتا رہا اور وہ زور زور سے با آواز بلند ان کو پڑھتے رہے۔ جب اذان کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ اپنے گھر سے نکل کر چادر گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نے بھی وہی خواب دیکھا جو حضرت عبداللہ بن زید کو دکھایا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اس نے ہمارے مشوروں سے بہتر طریقہ بتا دیا، اور تمہارے خواب سے یہ بات اور پکی ہوگی کہ حضرت عبداللہ کا خواب حق ہے۔ سار کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زید اس وقت بیمار تھے، اگر وہ بیمار نہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو مؤذن مقرر فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت زیاد بن الحارث السدائی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے فجر کی اذان پڑھی۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تشریف لے گئے۔ جب نماز کھڑی ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور حسب دستور اقامت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ صدا کے قبیلہ والے حارث نے اذان پڑھی ہے، اور جو اذان پڑھے وہی اقامت کہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جب تم اذان پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، اور جب اقامت کہو تو جلدی جلدی کہا کرو، اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ کھانے والا کھانے سے اور پینے والا پینے سے اور قضائے حاجت کرنے والا قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے۔ اور یہ بھی فرمایا، جب تک مجھے حجرہ سے آتا ہوا نہ دیکھ لو تو کھڑے مت ہوا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اذان پڑھتے وقت اپنی شہادت کی انگلیاں کانوں میں دے لیا کرو، اس سے آواز بلند تر ہوگی۔ اذان کی فضیلت اور اس کی نیکیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کے الفاظ سنو تو وہی الفاظ کہو جو وہ کہتا ہے، اور پھر اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس درود کے سبب 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے وسیلہ سے طلب کیا کرو، اور جنت وہ ایک مقام ہے جس کے لائق نہیں، لیکن جب تم میرے وسیلے سے اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت ضرور نصیب فرما دے گا، اور اس پر میری شفاعت بھی حلال ہوگی۔ اذان وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کو خواب میں سکھائے۔ نماز فجر کی اذان سب سے پہلے انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سماٹر، ملائیشیا، ڈھاکہ، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، مسقط، سعودی عرب، کویت، دبئی، یمن، عراق، ایران، استنبول، طرابلس، لیبیا، امریکہ تک مسلسل 9 گھنٹے فجر کی اذان ہوتی ہوئی واپس انڈونیشیا میں پہنچتی ہے، جہاں نماز ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح 5 وقت کی اذان سے پوری روئے زمین پر ایسا کوئی بھی سیکنڈ نہیں جب اذان کی آواز پوری دنیا میں گونجتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اذان کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے جڑیے رہیے گا اقرا وائس کے ساتھ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔